ربی یسر ولا تعسر وأعن برحمتک وتمم بالخیر۔ 26واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پارے میں 5 صورتیں ہیں اور چھٹی صورت کا 1.5 رکوع اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی صورت سورۃ الاحقاف ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد 3 صورتیں مدنی آئیں گی۔ ان میں سے پہلی کا نام سورہ محمد، دوسری سورۃ الفتح، تیسری سورۃ الحجرات، اور اس پارے کی 5ویں صورت سورہ قاف ہوگی، اور آخر والی سورہ ذاریات وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الاحقاف جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس صورت میں 35 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ الاحقاف اسی صورت کی ہی آیت نمبر 21 سے اس کا نام لیا گیا ہے، اور یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ان سب کا نام ان کی پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ نام رکھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو نام ہے یہ صورت کے تمام مضامین کا احاطہ بھی کرتا ہے، بلکہ نام صرف پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، وگرنہ اس صورت کے اندر نام کا ذکر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 4 باتیں کی گئی ہیں، اور وہ 4 باتیں انتہائی اہم باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سن 10 ہجری میں جب شیب ابی طالب میں آپ علیہ السلام وقت گزار رہے تھے، اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اس محلے کی ناکہ بندی کی گئی تھی اور سارے مسلمانوں کو وہاں پر قید کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی بندہ وہاں سے باہر نکل کر کوئی چیز خرید نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے کھا کر اور چمڑے کھا کر اور اسی طرح سے چند سوکھی کھجوریں کھا کر ہم لوگوں نے گزارا کیا، اور یہ عرصہ 3 سال تک رہا۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت جب انتہائی زور پر تھی، آپ نے ارادہ کیا کہ آپ مکہ سے نکل کر طائف کی طرف جائیں اور وہاں کے رہنے والوں کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ آپ وہاں پر گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی کچھ اچھا سلوک نہ کیا۔ واپسی پر آپ علیہ السلام نے ایک باغ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے کمزور بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور میں اپنا گلہ شکوہ تیرے ہی سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری قوت جواب دے چکی ہے۔ اے اللہ، تو بڑا ہی رحمت کرنے والا مہربان ہے۔ اس دعا کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہم یہ بات پڑھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، لیکن جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ اس قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے جنات اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک اس بات کا بیان ہے کہ کس طرح کے لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور کس طرح کے لوگ اس قرآن کی تکذیب کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 28 تک
یہ بات بتائی گئی ہے کہ قوم عاد جنہوں کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی قوت پر غرور اور متکبر کا اظہار کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو اے قریش والو، تم لوگ بھی کچھ اسی ڈگر پر چل رہے ہو تو اپنی اصلاح کرو۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک یہ بات فرمائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پڑھا ہوا قرآن جنات نے سنا ہے اور وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک نبی علیہ السلام کو صبر اور عزم کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ مشکل وقت کٹ جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو غالب کر دیا ہے۔ سورہ حامیم الاحقاف جو ہے یہ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ مومن ہے 24ویں پارے میں۔ 24ویں پارے سے لے کر اس 26ویں پارے کی پہلی صورت تک یہ جو 7 صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے جس ترتیب سے قرآن شروع کیا ہے یہ ہماری سب سے پہلی حامیم صورت ہے۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم، ح واو الف اور میم، حوامیم کہا جاتا ہے، جو کہ حامیم کی جمع ہے اور ان کو اس طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس صورت کو ثلاثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ثلاثین وہ صورتیں جن کی آیات 30 یا 30 سے زائد ہوں ان کو ثلاثین کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا حامیم۔ حامیم یعنی یہ حروف مقطعات میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ان کی تفسیر کو، ان کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ کلام عرب کے اندر اس طرح کی پہلے کئی مثالیں ملا کرتی تھیں اور عربوں نے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں کیا کہ الف لام میم اور کاف ہا یا عین صاد یا حامیم یہ الفاظ قرآن میں کیوں استعمال ہو رہے ہیں۔ کلام عرب کے اندر بھی اس طرح کے ثبوت ملتے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حامیم یہاں چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے تو بعض نے اس کے اوپر کئی ایک باتیں بھی کی ہیں۔ مثلا بعض نے کہا کہ ہا سے مراد حکمت ہے اور میم سے مراد اللہ رب العالمین کی بادشاہت یعنی اللہ کی ملک ہے۔ تو خیر ایسی باتیں جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا معنی اگر بیان نہیں فرمایا ہے تو ہمیں بھی اس کے اوپر خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں جن کا حکم بھی بالکل واضح ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جو واضح نہیں ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو واضح نہیں ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ جہنم کے اندر یہ عذاب ہوگا، اب اس کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے ہیں، تو وہ متشابہ آیت ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ گویا کہ قرآن کریم کے اندر جو 2 طرح کی آیات ہیں ان میں سے پہلی آیات ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، یعنی بالکل واضح، جن کا حکم واضح ہے، جن کی بات واضح ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ محکم آیت ہے، واضح آیت ہے۔ اور ایک آیت ہے جیسے کہ حامیم، یہ آیت ہے لیکن یہ متشابہات میں ہے، اس کا ہمیں معنی نہیں پتہ، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے پر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہا پر 10 اور میم پر 10۔ ٹھیک ہوئی بات؟ فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب بڑے اہتمام کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے ضرورت کے مطابق نازل کی گئی ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیزی جو بڑا غالب ہے، الحکیمی پر کمال حکمت والا ہے، اور اس کی حکمت کو اور اس کے غلبے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ کفار مکہ کا
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی بات کا جھگڑا تھا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ کلام بنا کر لاتے ہیں۔ تو اس بات کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حامیم، اس کتاب کو ہم نے تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے نازل کیا ہے۔ اور اس بات پر بھی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مخالفین کے رویے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ دعوت کی ضرورت میں بھی تبدیلی آتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں نئی ہدایت، نئی رہنمائی اور نئے احکامات دیے جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا بروقت جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور مخالفت کی وجہ سے جو نفسیاتی فضا پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے حوصلہ دینے کے لیے ایک نئی نصیحت کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا انہی حقائق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ تنزیل کا استعمال کیا گیا، اور اس میں یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کلام کے لکھنے والے یا مرتب کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس کی تبلیغ، اس کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اور چونکہ اس کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، اس لیے قریش کو اور دیگر مخالفین کو خواہ کتنا ہی برا لگے، خواہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا ہی کیوں نہ جھٹلا لیں، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو، کافروں کو اور برے لوگوں کو، دین کے مخالف لوگوں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، وہ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ مزید اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ جن دو صفات کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ العزیز، اللہ رب العالمین بڑے غلبے والا ہے۔ تو کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ اتنی غلبے والا ہے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا، ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ وہ بار بار بتاتا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کو پکڑا، فلاں قوم کو پکڑا، تو ہمیں کیوں نہیں پکڑتا؟ تو فرمایا کہ الحکیم، وہ ایسا غالب نہیں ہے کہ جو اپنے غلبے میں آئے تو پھر سبھی کو تہس نہس کر کے رکھ دے، بلکہ الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ سب کو اپنا زور لگانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن غالب ہمیشہ وہی آتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ انسان جتنا مرضی زور لگا لے، کفار مکہ نے اس دعوت کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کوئی چھوٹے ظلم نہیں کیے، بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ سننا اور کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور صحابہ کرام نے جن حالات میں گزارا کیا، یقیناً وہ ایک بڑا ہی جان کنی کا عالم تھا اور بڑا ہی سخت اور کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد سے وہ اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ لہٰذا بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کر کے تدریجاً اہتمام کے ساتھ پوری قوت اور نصرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا نازل کرنے والا ہے، گویا کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو اتارا جا رہا ہے۔ اس آیت کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، یہ آیت بیس ہوگی اگلی ہماری باقی آیات کی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس اللہ کی طرف سے جو بڑے ہی غلبے والا اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا غلبہ دیکھیے اور اللہ کی حکمت دیکھیے، اور اس غلبے اور حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ اپنی صفت تخلیق کا۔ اور وہ صفت تخلیق کیسے ذکر کی جا رہی ہے؟ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو ہم نے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ قرآن کریم کا یہ جو انداز ہوتا ہے کہ شروع پر جملہ نفی سے شروع کرنا اور پھر آگے جا کر اس کو
اللہ لا کر، اللہ لفظ استثناء لا کر اس کو پھر زور کے ساتھ بیان کر دینا۔ گویا کہ اس کا ترجمہ ہم اگر با محاورہ کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں، زمینوں کو اور آسمانوں کو اللہ نے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور یہ جو آیت ہے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سبھی کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہیں۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین میں دو مضمون انتہائی اہم ہیں، ایک توحید کا اور دوسرا آخرت کا، اور تیسرا مضمون جس کا یہاں پر ذکر نہیں آئے گا ابھی فی الحال، وہ مضمون ہوگا رسالت کا۔ یہ تین مضمون قرآن کی اساس ہیں اور انہی کے اوپر پورے دین کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسی کو زیادہ تر قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ دوسری بات حق کے ساتھ پیدا کرنے کی یہ ہے کہ اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی چیز کھیل کے لیے نہیں بنائی اللہ نے، بلکہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں بہت ساری حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جیسا کہ سورۃ الواقعہ میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ افرأیتم ما تحرثون، تم اس زمین کے اوپر کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو؟ کیا تم اس میں سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم اس میں سے کھیتی نکالتے ہیں اور اس کو دانہ لگاتے ہیں؟ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور تم اس کو پیتے ہو، اس میں سے کھارے کو الگ کرنا اور میٹھے کو الگ کرنا، پھر بارش کی صورت میں اسے تمہارے اوپر برسا دینا، اللہ ہی ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے 20ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ کون ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے، اور کون ہے امن خلق السماوات والارض، وہ ذات کہ جس نے آسمان کو پیدا بھی کیا، پھر آسمان سے اس نے پانی برسا کر زمین سے کھیتیاں اور پھل اگائے، پھر اس میں اللہ نے خوشبو بھی رکھی اور ان میں ذائقے بھی رکھے۔ تمہارے اندر اتنی قوت نہ تھی کہ تم زمین سے کوئی پھل یا پودا اگا سکتے اور اس کو جو ہے وہ کوئی پھول لگا سکتے، پھر اس میں خوشبو پیدا کر سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اب بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، دراصل بات یہ ہے کہ قوم انحراف کر رہی ہے، قوم اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان نہیں لا رہی۔ تو زمین اور آسمان انسان کے بالکل سامنے ہیں، انسان ان کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ زمین اس کا بستر ہے، آسمان اس کی چھت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے اس نے چھت بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس نے اس میں سے پھلوں کے ڈھیر نکالے، رِزْقًا لَكُم، جو تمہارے کھانے پینے کا رزق کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں ہی کہ لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا رحمان ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ رحمان کیسا رحمان ہے کہ بلا شبہ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے برسنے میں، اور کشتیوں کا سمندر میں چلنا، اور اسی طرح سے آسمان سے پانی کا اترنا، اور زمین کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا،
پھر اس زمین کے اوپر تمام قسم کے جانوروں کا پھیل جانا، ہواؤں کے رخ کا بدل جانا اور زمین اور آسمان کی پیدائش کا ہو جانا، ان سب باتوں میں اللہ رب العالمین کے ان بندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے وہ فکر کرتے رہتے ہیں، سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کائنات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہیں تو یقیناً اس کو کوئی چلانے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے کچھ بھی چیز کو باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو بندے کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سورہ ذاریات میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے زمین کی مثال بھی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ غور کریں کہ آسمان سے پانی ایک طرح کا نازل ہوتا ہے، ایک قرآن پاک دینا۔ پتہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حال؟ الحمدللہ، تسی سناؤ؟ میرے علم میں نہیں ہے، 1000 کا آتا ہوگا جی۔ وہ ڈبہ ہی ہوتا ہے پورا، جیسے آپ کے پاس نہیں ہے گھر میں، ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں وہ فکس ہوگا، اور جس میں آپ درس بھی دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، تو مطلب اگر میں آپ کے لیے کالر مائک منگواؤں تو ہم اس سے بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بلوٹوتھ والا منگوانا پڑے گا۔ میرا دل تھا کہ اب جیسے کہ رمضان ہے تو میں آپ کے لیے نا ایک کالر ہم مائک ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جایا کریں گے، سحری کے ٹائم، سحری کے بعد، فجر کے بعد پڑھ لیا کریں گے وہ پڑھ لیا کریں گے جی۔ وہ تو ہم مسجد میں بھی پھر پڑھ لیا کریں گے۔ مسجد میں پڑھ لیں۔ نہیں نہیں، جیسے آپ کہیں، وہ تو میں نے یہ کہا کہ ہم سب
ہاں تو ٹھیک ہے، مسجد میں آ جائیں، مسجد میں بھی ہو جہاں بھی ہو، لیکن ادھر ہی ٹھیک ہے، گھر میں گھر میں فی الحال گھر میں ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد میں ابھی قالین اٹھا دی ہیں میرے خیال سے انہوں نے. جی نیچے نہیں. چلیں ادھر گھر میں ٹھیک ہے پھر فی الحال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ سب جو پانی آسمان سے اترتا ہے نازل کرتا ہے. جی، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ پانی ایک طرح کا ہی نازل کیا، لیکن اس کے نتیجے میں قسمہ قسم کے پھل اور قسمہ قسم کے پھول اللہ رب العالمین نے اگائے. پھر وہ کتنی ہی جگہوں پر استعمال ہوا، پھر زمین میں جذب ہوا. یہ سارا جو ایک سائیکل چلتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی تدبیر سے چلتا ہے. لہٰذا حق بنتا ہے کہ بندگی صرف اسی کی جائے اور اس کے سوا کسی اور کو پکارا نہ جائے. سورہ ہود میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے میں سبقت لے کر کون جاتا ہے. تو بندوں کو ان چیزوں کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے. زمین و آسمان کی پیدائش میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے علم اور اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے. مثلا آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات یہاں پر ذکر فرمائی ہے. ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا کسی چیز کو بنانا. اب جو بندہ کسی چیز کو بناتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس چیز کے بارے میں حکم بھی اسی کا ہی مانا جاتا ہے. تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے. جب زمین اور آسمان اس نے پیدا فرمائے ہیں اور اس نے بنائے ہیں، تو اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اللہ ان دونوں کے بارے میں، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اللہ ان کے بارے میں احکامات بتائے اور اس کے احکامات کو مانا جائے. ٹھیک ہوئی بات؟ سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے اللہ نے 7 زمینیں بنائیں. یتنزل الامر بینہن، اللہ رب العالمین آسمانوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک اللہ اپنا حکم نازل کرتا ہے، اس لیے کہ تم لوگ جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العالمین کے علم نے ہر چیز کو گھیرے میں لے کر رکھا ہوا ہے. آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کی جو بات اللہ نے یہاں فرمائی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخلوق کی آزمائش کیسے ہوگی، مخلوق کی آزمائش کیسے کرنی ہے. ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اسی طرح سے زمین اور آسمان کے حق کے ساتھ پیدا کرنے میں یہ حکمت بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دینی ہے. یہ چوتھی حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. زمین و آسمان میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، تو جو کوئی برائی اختیار کرے گا ان کو برا ہی بدلہ ملے گا، اور جو کوئی اچھائی اختیار کرے گا اس کو بھلائی والا بدلہ ہی ملے گا. جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نعمتوں والے باغات تیار کر کے رکھے ہیں. سورہ صاد میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمانوں اور زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، اور گمان جو ہے وہ حق بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. محض گمان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ایسے ہی ہوگا.
फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, हलाकत है उन काफिरों के लिए आग से जो इस दीन का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इनकार करते हैं। मज़ीद फरमाया कि व अजलिम मुसम्मा, बातों की समझ आ रही है, व अजलिम मुसम्मा, और अल्लाह ने एक मुकर्रर मुद्दत के साथ इनको पैदा किया है। यानी ये आसमान और ये ज़मीन, ये तुमने इनके साथ दिल नहीं लगा लेना, इनको सिर्फ समझना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करनी है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आसमान टूट कर गिर जाएगा और ज़मीन जो है वो चटियल मैदान बना दी जाएगी और तुम्हें कोई ऊंची और नीची जगह नज़र नहीं आएगी, और उस दिन सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाए हुए खड़े हुए होंगे। तो फरमाया कि आजाली मुसम्मा, ये एक मुकर्रर मुद्दत के लिए हमने भेजा है, ये कोई हमेशा के लिए पैदा नहीं कर दिए, बल्कि इनको पैदा करने का एक वक़्त है। अब इसमें हिकमत क्या है? इसमें हिकमत ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन को कायम ना करता तो जालिम को जज़ा ना मिलती, जालिम को उसकी सज़ा ही ना मिलती, उसके बुरे काम का उसको बदला ही ना मिलता, और जो मज़लूम है उसको भी इंसाफ ना मिलता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे दारुल अमल करार दिया। यहाँ पर जो कोई अमल करता है एक मुकर्रर मुद्दत के साथ करता है। जब इतनी बड़ी ज़मीन और इतनी बड़ी कायनात एक मुकर्रर मुद्दत के लिए है, तो इंसान भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं बल्कि एक मुकर्रर मुद्दत के लिए आया है। आप गौर कीजिए कि किताब के नुज़ूल के फ़ौरन बाद बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की कर दी। ये पिछली आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये भी पता लगता है कि कुरान एक यूनिवर्सल बुक है। ये पूरी दुनिया और पूरी कायनात के मज़ामीन को घेर रही है और सभी के बारे में हमें दावत फ़िक्र दे रही है और सभी के बारे में हमें हक़ाइक़ से आगाह कर रही है। वल्लज़ीना कफ़रू, अब जो आगाह हो जाए वो तो कामयाब है, और इसके बरअक्स वो लोग जो काफिर हैं, अम्मा उन्ज़िरू, उस चीज़ से जिनको जो है जिस चीज़ से वो डराए जा रहे हैं, जिसके बारे में उनको खबर दी जा रही है, अंजाम से बाखबर किया जा रहा है। वैसे तो अंदरा युंदिरू का माना होता है डराना, बाखबर करना, लेकिन इसका पूरा मफहूम इस तरह से अदा होता है कि ऐसी खबर देना जिसमें उसके अंजाम को भी वाज़ेह कर दिया जाए। फरमाया काफिर लोग एराज़ कर रहे हैं उस चीज़ से जिससे उनको डराया जा रहा है। एराज़ करने का माना ये नहीं होता कि झुटला देना। एराज़ करने का एक अंदाज़ ये भी होता है कि बंदा मुंह के ऊपर तो कहे कि हाँ ठीक है, ये बातें सारी ठीक है, लेकिन अमली एतबार से वो बंदा पीछे हट जाए, वो अमली एतबार से पीछे हो जाए। जैसे कोई बंदा हराम खाता है तो वो मरना भूला हुआ है, इसी तरीके से जो लोग काफिर हैं, जो कुफर के अंदर पड़े हुए हैं, वो अपने अंजाम को महज झूठी बातें समझते हैं, इसलिए वो इस चीज़ से मुंह मोड़े हुए हैं। हालांकि उनको नज़र नहीं आता कि वो खुद कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं। अगर दिन सूरज चढ़ता है तो रात भी आती है, तो इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए कि वक़्त सदा एक नहीं रहता। एक ना एक दिन जैसे बादल जो हैं वो बरस कर ख़त्म हो जाते हैं या दरख्त जो है वो ख़िज़ा में झड़ कर ख़त्म हो जाता है, तो बहार में कौन उसको ज़िंदगी अता करता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को और मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, लेकिन अगर बंदे समझें तो फिर है। और काफिर लोग यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों से एराज़ कर रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह हम नमाज के बाद देखते हैं।